فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وقال الله تبارك وتعالى وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لكم فيها خير وقال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأضحية الكبش قابل احترام علماء کرام اور میری پیارے ایمانی بھائیوں، 2 دن کے بعد میں بقرعید آنے والی ہے۔ اسی موضوع پر، قربانی کے موضوع پر قرآن و حدیث کی کچھ باتیں آپ کو سنانا ہے۔ آپ پوری توجہ سے سنیں۔ قربانی ہر سال ہم جو کرتے ہیں یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے، بہت اہم عبادت ہے، واجب درجے کی عبادت ہے، فرض کے قریب اس کا درجہ ہے، اور اسلام کے نشانیوں میں سے ہے قربانی کرنا۔ جیسے مسجد دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، اذان سن کر کے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں مسلمان ہے، تو یہ اسلام کی نشانی ہے، اس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہاں مسلمان ہے۔ اسی طرح سے سر پر ٹوپی ہو، چہرے پر داڑھی ہو، اس سے آدمی پہچانا جاتا ہے کہ مسلمان ہے۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو، نشانی نہ ہو، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ کسی گاؤں میں مسجد نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہاں مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح قربانی جو ہے وہ بھی نشانی ہے اسلام کی، مسلمان ہونے کی۔ جہاں قربانی ہوتی ہوگی لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہاں مسلمان ہے، تو اس کو کہتے ہیں شعائر، یعنی اسلام کی نشانیاں۔ اسلام کی جو نشانی والے جو احکام ہوتے ہیں وہ بہت اہم احکام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات تو بہت سارے ہیں، لیکن جو اسلام کی نشانی ہو، اس سے پہچانا جاوے کہ یہ مسلمان ہے، ایسے احکام کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ ایسے احکام کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کی تاکید آئی ہے، تاکہ ہماری یہ نشانی باقی رہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، نشانی کو چھوڑ دیں گے، تو ہمارا نشان مٹ جائے گا، ہم مسلمان ہے کہ نہیں ہے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جیسے داڑھی نہ ہو، ٹوپی نہ ہو، اسلامی لباس نہ ہو، تو کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمان ہے؟ اسی طریقے سے یہ قربانی کرنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے، 1 مینڈے کی نہیں، 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کیا فرمایا ہے کہ بہترین قربانی، سب سے اچھی قربانی مینڈے کی ہے۔ مینڈا سمجھتے ہو؟ گھیٹے کے بال بہت پتلے پتلے ہوتے ہیں، باریک ہوتے ہیں، اور ہر بال کے اوپر دیکھیں ایک نیکی، تو سب سے زیادہ نیکی کس میں ملے گی؟ گھیٹے کی قربانی میں ملے گی۔ جو ہے بکرے کے اوپر بال کچھ موٹے ہوتے ہیں، بہت باریک نہیں ہوتے، وہ اس لیے وہ کم ہوں گے،
گھیٹے کے مقابلے میں کم ہوں گے کہ نہیں؟ تو اس میں نیکیاں بھی کم ملے گی. اور گھیٹے میں بال بہت باریک ہوتے ہیں، اس لیے نیکیاں بھی زیادہ ملے گی. یہ حساب حدیث شریف میں بتایا گیا ہے. ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. قربانی میں ثواب کیا ملتا ہے پوچھا صحابہ کرام نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ گھیٹا جو ہوتا ہے اس کے بال بہت باریک باریک ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس میں بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. معلوم ہے آپ کے یہاں گھیٹے کی قربانی لوگ بہت مقدار میں کرتے ہیں. ایسا راستے میں معلوم ہوا، مجھے بہت خوشی ہوئی. میں اپنی برادری یعنی مومن برادری کو کہتا ہوں کہ تم لوگ بکری کی قربانی زیادہ کرتے ہو. ارے گھیٹے کی قربانی کرنے کی فضیلت زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو گھیٹے کی قربانی ہے. آپ نے جو ہے 10 سال تک مدینہ میں جو قربانیاں کی ہے تو بکری کی قربانی نہیں کی ہے. جائز تو ہے بکری کی قربانی، لیکن کی ہے گھیٹے کی قربانی. اور وہ بھی ایک نہیں، دو گھیٹے کی قربانی کرتے ہیں. اپنے لیے بھی کرتے تھے اور امت کو ثواب پہنچانے کے لیے بھی کرتے تھے. لہٰذا ہمیں ہمارے نبی کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرنی چاہیے. اپنی واجب قربانی کے علاوہ ایک دوسری نفل قربانی بھی کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کا ثواب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے والدین کو مرحوم ہو گئے ہیں ان کو ثواب پہنچاوے. سب کو ثواب پہنچے گا. ایک قربانی نفل کر کے اس کا ثواب بہت سو کو پہنچا سکتے ہیں. سمجھے بھائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کی طرف سے ایک قربانی کی، سب کو پہنچایا اس کا ثواب. اپنی طرف سے نفل قربانی کر کے ثواب سب پوری امت کو پہنچایا. اور ایک روایت میں ہے کہ میری امت میں سے جنہوں نے قربانی نہ کی ہو ان کو ہی ثواب اس کا ملے. وہ بھی بہت سارے لوگ ہوں گے. معلوم ہوا کہ ایک چھوٹی جانور کی قربانی کا ثواب بہت سو کو پہنچا سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھی؟ لیکن واجب قربانی نہیں چھوڑنے کی، واجب قربانی پہلے کرنے کی، اور پھر نفل قربانی کی گنجائش ہو تو نفل قربانی بھی کرنے کی. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. ابھی میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ والی سورت چھوٹی سی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اور قربانی بھی کس کی کیجیے؟ اونٹ کی قربانی کیجیے. ونحر کا لفظ ہے عربی زبان میں، نہر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کرنے کو. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ نے جو حج کیا ہے اس حج کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے. کتنی اونٹوں کی؟ 100 اونٹوں کی قربانی کی. ایک اونٹ کی قربانی 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. تو 100 اونٹوں کی قربانی 700 آدمیوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی نہیں؟ تو 700 قربانیاں کی. یہ مطلب ہوا کہ نہیں؟ ارے کوئی بادشاہ بھی اتنی قربانی کرتا ہوگا؟ خواب میں بھی اس کو نہیں آتا ہوگا ایسا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاوے، خوش ہو جاوے، اس کے لیے جو ہے یہ 100 اونٹوں کی قربانی کی. اگر جو ہے 7 اونٹوں کی قربانی کرتے تو بھی اللہ کا قرب ملتا، لیکن جتنا 100 اونٹوں کی قربانی میں ملتا ہے اتنا تھوڑی ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں. تو یہ قربانی جو ہے یہ لفظ کیا ہے؟ قربانی کا جو لفظ ہے بتاتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ جانور ہے. اس کے ذریعے سے تم اللہ کا قرب حاصل کرو گے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرو گے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو گے، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائیں گے. یہ فائدہ ہوگا تمہارا قربانی کرنے سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دن میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا؟ قربانی کا. قربانی کے دن میں 10ویں ذی الحجہ کے دن آپ جانور کے گلے پر چھری پھریں گے اللہ کا نام لے کر کے،
تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو قربانی جو ہے وہ معمولی عبادت نہیں ہے، بہت اونچی عبادت ہے. اور یہ اگر کوئی بے دین آدمی یہ کہے کہ تم لوگ جانور پر رحم نہیں کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، ایسا کوئی کہے تو اس کو ایسا جواب ہم دے سکتے ہیں کہ دیکھو، ہم سے اور تم سے زیادہ دیالو مالک ہے اللہ تعالیٰ ہے. اس کی صفت ہے رحمان اور رحیم، یعنی بے حد دیالو، بے حد مہربان، جس کی مہربانی اور رحم کی کوئی حد نہیں. اتنی زیادہ رحم کرنے والی ذات جب حکم دے رہی ہے کہ قربانی کرو، قربانی کرو تم. ہاں ہاں ٹھیک ہے، آپ ایسا کہو گے اندر لے لیں، اندر لے لیں. کے بارے میں کیسی کیسی آیتیں اتاری ہے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کرنا مقرر کیا. صرف اس امت کے لیے نہیں، اس سے پہلے دنیا میں جتنی امتیں گزری ہے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی والا طریقہ طے کیا تاکہ وہ اللہ کا نام لیوے. چوپایوں کو ذبح کرنے کے وقت میں، جانوروں کو ذبح کرنے کے وقت میں اللہ کا نام لیوے. اللہ مالک ہے جانور کا، تو اس کا نام، اللہ ہی کا نام لینا چاہیے. دوسرے کا نام کیوں لیوے؟ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ پر کہہ کر اس کو ذبح کرنا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو دوسری قومیں مسلمانوں کے علاوہ مورتیوں کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. یہ جانور کو بنایا کس نے؟ اللہ نے. تو اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرنا چاہیے. اس کو جو ہے جس نے بنایا نہیں ہے اس کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ یہ بتوں نے تھوڑی بنایا ہے. بہرحال جو اپنے کسی جانور کو ذبح کرے گا اور اس میں کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی دوسرے کا نام لے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. بہت بھاری گناہ ہے یہ، بہت بھاری گناہ ہے یہ. اس لیے اس سے ہمیں پورے طور سے بچنا ہے. کبھی بھی ہمیں کسی بھی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لینا ہے، اللہ ہی کا نام لینا ہے. خیر، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. یہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کیوں مقرر کی ہر امت کے لیے، اس کی وجہ بتائی تاکہ یہ لوگ ان جانوروں کو ذبح کرنے کے وقت میں اللہ کا نام لیوے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. اور قربانی کے جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے دین کی نشانی بنا کر کے مقرر کیا ہے. دین کی نشانی، اسلام کی نشانی ہے یہ قربانی کے جانور. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو اسلام کی نشانی بنایا ہے، مسلمان ہونے کی نشانی ہے کہ یہ قربانی اللہ کے نام پر کر رہے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ. اور اونٹوں کو اور اسی طرح دوسرے جانوروں کو، چھوٹے بڑے جانوروں کو جن کی قربانی کی جاتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے دین کی نشانی بنایا ہے اور اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں. لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. تمہارے لیے ان جو ہے قربانیوں کے اندر فائدے ہیں. دیکھو قربانی میں کیسے کیسے فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. گوشت کھانے کو ملتا ہے کہ نہیں؟ اتنا زیادہ فراوانی کے ساتھ گوشت باقی پورے سال میں کسی مہینے میں ملتا ہے؟ بتاؤ. باقی کے 11 مہینوں میں اتنا گوشت مسلمان نہیں کھاتے ہوں گے جتنا قربانی کے 3 دنوں میں کھاتے ہوں گے.
اور جیسی طبیعت چاہے ایسا کھاؤ. کسی کو منڈی کھانی ہے تو منڈی کا گوشت کھائے، کسی کو پایا کا کھانا ہے پایا کا کھائے، کسی کو کلیجی کھانی ہے کلیجی کھائے. تو جو جس کو پسند ہو اس کو اس میں سے کھائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قربانی ہر ایک کے اوپر واجب کی. گھر میں جتنے لوگ بھی صاحب نصاب ہوں گے سب پر قربانی. ایسا نہیں کہ گھر میں سے ایک آدمی قربانی کر لے سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، ایسا نہیں. بلکہ گھر میں اگر 5 آدمی صاحب نصاب ہے تو پانچوں کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہوگی، تاکہ زیادہ سے زیادہ گوشت گھر میں آئے گا تو زیادہ سے زیادہ گوشت کھا سکیں گے اور دوسروں کو کھلا سکیں گے، اپنے رشتہ داروں کو غریبوں کو کھلا سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے تمام ایمان والے بندے اور بندیاں ان دنوں میں ہمارے مہمان ہیں اور ہماری طرف سے ان کو گوشت کی دعوت ہے. سب سے اعلیٰ قسم کا سالن کون سا ہے؟ گوشت ہے. تو اس کی دعوت اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے دل کی خوشی سے قربانی کریں اور اچھے سے اچھا جانور. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موٹا جانور، اچھا فروا اور خوبصورت جانور پسند کرتے تھے قربانی کے لیے. یہ مینڈے 2 مینڈوں کی جو قربانی کرتے تھے وہ کیسے مینڈے ہوتے تھے؟ خوبصورت ہوتے تھے، یعنی اوپر جو ہے سینگ ہوتے تھے، سینگ والے ہوتے تھے. سینگ والے جو ہوتے ہیں مینڈے وہ زیادہ اچھے خوبصورت شمار کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. اور وہ کیسے ہوتے تھے؟ موٹے ہوتے تھے، تگڑے تازے ہوتے تھے، دبلے مریل نہیں ہوتے تھے. تو ہمیں بھی دبلے مریل بیچ والے جانور نہیں بلکہ اچھے خاصے موٹے تگڑے تازے جانور ہو ان کو خریدنا چاہیے قربانی کے لیے. اور پہلے سے خرید کر کے اپنے گھر پر ان کی کچھ خدمت کرنی چاہیے، ان کو اچھا کھلانا پلانا چاہیے اور ان کو اچھی طرح سے رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاوے کہ میرے بندے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے اس جانور کی کیسی خدمت کرتے ہیں. اور اس کے ذریعے سے جب محبت ہو جائے گی جانور سے، پھر اس کو اللہ کے نام پر ذبح کریں گے تو یہ کتنی بڑی ان کی قربانی کہلائے گی. اچھا، یہ قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر سال رکھی ہے. ایسا نہیں حج کی طرح کہ زندگی میں ایک مرتبہ کر لو کافی ہو جائے گی، ایسا نہیں. ہر سال قربانی واجب ہے ہوگی جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر. جس سال وہ صاحب نصاب نہ رہے، غریب ہو جاوے، تو اس پر قربانی صاحب کی نہیں رہے گی. بہرحال اس میں کیا سبق ہے؟ ہر سال قربانی کو واجب کرنے میں سبق یہ ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک بات اللہ تعالیٰ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، دین کے لیے ہر وقت تم قربانی کے لیے تیار رہو. دین کے لیے جس کی بھی قربانی دینی پڑے، چاہے مال کی قربانی دینی پڑے، چاہے جان کی قربانی دینی پڑے، چاہے اور کسی بھی چیز کی قربانی دینی پڑے، تو دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تم تیار رہو. یہ سبق اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتے ہیں اور تازہ کرانا چاہتے ہیں. یہ سبق بھولنا نہیں ہے. انسان بھول جاتا ہے، سال بھر گزرنے کے بعد بھول جاتا ہے، تو پھر تازہ کراتے ہیں سبق کہ دیکھو ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری ضرورتوں کے لیے ساری دنیا میں چیزیں پیدا کی، اور ساری نعمتیں تمہارے لیے، دنیا بھر کی نعمتیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی. تو پھر تم اپنی خواہشات کی قربانی دو، اپنی خواہشات کو قربان کر دو میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے. مثلا نیند آ رہی ہے صبح میں، رات کو نیند نہیں آئی تھی اور فجر کے نماز کے وقت میں نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، تو چھوڑو نیند کو، بھگاؤ اور آ جاؤ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ نیند کو قربان کرنا ہوا، اللہ کے لیے اپنی نیند کو قربان کرنا ہوا. اسی طرح کسی گناہ کا تقاضا آدمی کے اندر ہو، کسی کی برائی کرنے کا، کسی کو جو ہے کسی سے کا مال دوا لینے کا کوئی جذبہ اندر ہو، تو یہ گناہ کا جذبہ ہے. اس گناہ کے جذبے کو بھی دبا دو اور اس کو قربان کر دو. اس گناہ کی بات پر عمل مت کرو، تو کہا جائے گا کہ تم واقعی میں اللہ کے بندے ہو. اللہ کے لیے ہر چیز کو تم قربان کرنا سیکھ گئے ہو.
یہ قربانی کا سبق یہی ہے، ہر سال قربانی واجب کر کے اللہ تعالیٰ یہی سبق، یہ عظیم الشان سبق دینا چاہتے ہیں تمام مسلمانوں کو کہ تم ہمارے لیے ہر وقت تیار رہو، جس چیز کی بھی قربانی دینے کی ضرورت پڑے اس کے لیے تم اس قربانی کے لیے تیار رہو۔ بعض مرتبہ کوئی غلط عادت ہماری ہے، گناہ کی عادت ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے بھی کچھ جو ہے اپنے جی کو دبانا پڑے گا، نفس کو دبانا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، تو اس کے لیے بھی تیار رہو۔ ہاں، غلط عادت جو ہوتی ہے شریعت کے خلاف گناہ کی عادت، اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تمہیں قربانی دینی پڑے گی، اپنے نفس کے اوپر پیر رکھنا پڑے گا، نفس کو دبانا پڑے گا، چلنا پڑے گا۔ تو یہ قربانی ہم کو یہ سبق دیتی ہے کہ تم ہر وقت اپنے اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار رہو، جس چیز کی بھی قربانی اللہ تعالیٰ چاہتے ہو وہ قربانی دینے کے لیے ہر وقت تم تیار رہو۔ یہ قربانی کا عظیم الشان سبق ہے جو ہر سال قربانی واجب کر کے اللہ تعالیٰ اس کو تازہ کرانا چاہتے ہیں۔ اس کو بھولنا مت، اس کو بھولنا مت۔ جس وقت مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آوے اسلام کے لیے تو دل کھول کر کے مال خرچ کرنا، جس وقت اپنی جان کی بازی لگانے کی ضرورت پیش آ جائے اسلام کے لیے تو اپنی جان کو قربان کر دینا۔ یہ مت سوچنا کہ میں اپنی جان دے دوں گا تو میں مر جاؤں، کیا ہوگا؟ نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی دی ہوئی جان ہے، اللہ کے نام پر قربان کرنی ہے۔ یہ صحابہ کرام نے جہاد میں کفار کے سامنے اپنی جانیں قربان کی کہ نہیں کی؟ تو یہ اپنی جانیں انہوں نے قربان کی اور مال بھی قربان کیا۔ اتنا لمبا سفر کرتے تھے تو اس میں مال کی بھی ضرورت پڑتی تھی، تو ہر طرح کی قربانی انہوں نے دی ہے۔ ہم کو بھی یہ قربانی کو واجب ہر سال اللہ تعالیٰ نے کر کے اور پوری امت کے اوپر واجب کر کے، پوری دنیا میں مسلمانوں پر قربانی واجب کر کے یہی سبق اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ بعض مسلمان ہو کر کے داڑھی اپنے شوق کے مطابق رکھتے ہیں، جیسا ان کا جی چاہے ایسی داڑھی رکھتے ہیں۔ نہیں بھئی، ہمارے نبی کا جو حکم ہے ایسی داڑھی رکھو تو تم جو ہے اپنے خواہش کو قربان کرنے والے کہلاؤ گے۔ چھوٹی چھوٹی رکھو گے قطرہ کر کے تو یہ تو سنت کے ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہوئی۔ بعض لوگ جو ہے وہ یہاں سے کاٹ دیتے ہیں، یہاں سے کاٹ دیتے ہیں اور نیچے رکھتے ہیں داڑھی سیدھی نیچے والی، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ارے داڑھی کی حد تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ کان کی پاس سے جو ہڈی ہے وہاں سے اس کی حد شروع ہوتی ہے، وہ پوری ہڈی کے اوپر جو بال اٹھتے ہیں وہ سب داڑھی کے بال کہلاتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے پورا رکھو اور ایک مٹھی جب تک نہ ہو جائے وہاں تک اس کو مت کاٹو۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہے؟ قربانی چاہتی ہے۔ قربانی کے بغیر دین وجود میں نہیں آتا ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ اس لیے بھائی آپ ماشاءاللہ جو ہے دین کی اہمیت آپ کے لوگوں کے دلوں میں ہے، اس لیے جب دین کی بات ہوتی ہے، نماز کھڑی ہوئی تو سب کی آوازیں بند ہو گئی۔ اس سے پہلے آوازیں آ رہی تھی، نماز کھڑی ہوئی تو سب کی آوازیں بند ہو گئی، بیان شروع ہوا تو سب کی آوازیں بند ہو گئی۔ یہ علامت ہے کہ آپ کے دل میں دین کی باتوں کی عظمت ہے، ادب ہے، احترام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اس دین پر عمل کرنے کی۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کے دین کی نشانیوں کی عزت کرے گا، اللہ کے دین کی جو نشانیاں ہیں جیسے قربانی ہے، مسجد ہے، اذان ہے، جماعت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ سب اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں، کھلے ہوئے احکام ہے، تو ان کی جو عزت کرے گا تو یہ عزت کرنا دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہوگا۔ ان کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس لیے وہ یہ عزت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، وہ ہو جس کا دل بن گیا، دل میں تقوی آ گیا، تو یہ تو کتنی بڑی بات ہو گئی۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے گارنٹی والی بات بتا دی، جو آدمی عزت کرے گا
کس کی؟ دین کی نشانیوں کی، دین کے ان احکامات کی جو دین کی نشانیاں ہیں ان کی جو عزت کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دلوں کے اندر تقویٰ ہونے کی وجہ سے ہوگا، دلوں میں تقویٰ ہونے کی علامت ہے۔ خیر، تو آج ابھی مجھے ایک بات یہ بتانی ہے کہ قربانی گھر پر کرتے ہیں یہاں لوگ، عام طور پر قربانی کے دنوں میں ہر ایک جو ہے اپنے گھر کی قربانی کرتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح کی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کی تھی، لہٰذا اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا کیا ہوا؟ سنت ہوا۔ اور یہ 100 اونٹوں کی قربانی جو کی تھی اس میں سے 63 یعنی 60 اور 3 63 اونٹوں کی قربانی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کی تھی، باقی اونٹوں کی قربانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپی تھی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا بہتر ہے۔ جو نہ جانتا ہو طریقہ تو سیکھ لے، آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے قربانی کی ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جانور کو جو ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے لٹایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو قربانی کرنے کے لیے کیسا لٹایا؟ جانور کا منہ قبلہ کی طرف رکھ کر، اور خود آپ کا رخ، آپ کا منہ بھی قبلہ کی طرف تھا۔ اس طرح سے آپ کھڑے ہوئے اور اپنا داہنا جو پیر ہے وہ جانور کے کندھے کے اوپر رکھ دیا تاکہ وہ کھڑا نہ ہو جائے، اور یہ بایاں ہاتھ ہے اس کے ذریعے سے اس کی منڈی پکڑ لی، اور داہنے ہاتھ میں چھری لے کر کے اس کے گلے کے اوپر پھر آئی، بسم اللہ اللہ اکبر کیا کرتے۔ تو یہ آسان ہے، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس میں 4 رگیں ہوتی ہے کاٹنے کی، گلے کے اندر 4 رگیں ہوتی ہے، اس میں سے 3 رگیں بھی اگر کٹ گئی تو قربانی صحیح ہو جائے گی، اس کا گوشت کھانا حلال ہو جائے گا۔ اگر 4 کٹ جاوے تو کوئی حرج نہیں، اچھا ہے، لیکن 4 کٹ جانے کے بعد آگے زیادہ مت کاٹو۔ زیادہ کاٹنے میں جانور کو بغیر وجہ کے تکلیف دینا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اس لیے اتنا ہی کاٹو جس سے 2 رگیں کٹ کر کے اس کا فوارے اڑے تو سمجھ جاؤ کہ 4 رگیں کٹ گئی ہے، یہ نشانی ہے۔ دیکھو 4 رگیں کون سی ہوتی ہے؟ یہ 2 رگیں تو دائیں بائیں جانب خون کی بڑی رگیں ہوتی ہے، اس کے کٹنے سے خون کا فوارہ اڑتا ہے، اس کو تو آپ پہچانتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بڑی رگ کٹی، اور 2 کٹی تو 2 فوارے اڑیں گے۔ یہ 2 رگیں کدھر ہوتی ہے؟ داہنی طرف اور بائیں طرف میں ہوتی ہے، اور بیچ میں ان دونوں رگوں کے بیچ میں جو گلا ہے جہاں سے جانور کھانا کھاتا ہے، وہ گلے کو وہ پہلے گلا کٹے گا، اور گلے کے نیچے جو ہے سانس کی ایک رگ ہوتی ہے، سانس لینے کی، وہ بھی پہلے کٹ جائے گی۔ تو یہ دونوں تو پہلے کٹ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دونوں فوارے والے لگے کٹ جائی، تو اب زیادہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ مت کاٹو، جانور کو زیادہ تکلیف مت دو۔ یہ سنت طریقہ ہوا ذبح کرنے کا۔ اچھا، جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کیا جاوے، یہ بھی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر جانور بھوکا ہے تو اس کو کچھ کھلاؤ، پیاسا ہے تو پلاؤ، اور پھر اس کے بعد اس کو ذبح کرو۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جانا ہے تو اس کو گھسیٹ کر مت لے جاؤ، اس کو خوشی سے وہ آوے، ایسی کوئی کھانے پینے کی چیز اس کو دکھاؤ تو خوشی سے آئے گا، اس طرح سے اس کو لے جاؤ۔ یعنی جانور ہمارے لیے اللہ کی قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو اس کا خیال رکھو کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال رکھو۔ اسی طرح اس کے سامنے جو ہے چھری تیز مت کرو، وہ جب دوسرے دن پہلے دن ہی چھری تیز کر کے تیار کر کے رکھ لو۔ بوتھی چھری ہوگی تو جانور کو تکلیف ہوگی، تو چھری تیز پہلے سے ہونی چاہیے۔ یہ سب احکام ہے ذبح کرنے کے۔ پھر ایک حکم یہ بھی ہے کہ جانور کو جب آپ جو ہے ذبح کرنے والے ہو تو وہاں کوئی دوسرا جانور نہ دیکھ رہا ہو، دوسرے جانور کے سامنے اس کو ذبح کرو گے تو اس جانور کو تکلیف ہوگی کہ اب میری باری آئے گی اس کی، اس لیے ایسا مت کرو۔
اس باتوں کا خیال رکھو. اور ذرا ہو جانے کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تب اس کی کھال اتارو. اس سے پہلے کھال اتارو گے تو اس کو تکلیف ہوگی. تو جانور کو ضرورت کے بغیر تکلیف مت دو، اس کا بھی خیال رکھو. دیکھو قربانی تو کرنی ہے لیکن اس میں جانور کو تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال رکھنا ہے. سمجھے آپ؟ جی. اچھا اب ایک بات اور سنو کہ جانور جب ذبح ہو گیا اب اس کی کھال وغیرہ اتارنی ہے. اچھا اس کی منڈی کو الگ کر سکتے ہو. جب کھال اتارنے کے لیے ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اس کی منڈی کو بھی الگ کر سکتے ہو. اس سے پہلے منڈی الگ مت کرو، اس کو تکلیف ہوگی. خیر اب اندر کی کون سی چیزیں ایسی ہے جس کو کھانا جائز نہیں ہے اس کو سمجھ لو. اپنے گھر پر قربانی کرتے ہو تو 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو کھانا جائز نہیں ہے. کون سی 6 چیزیں؟ ایک تو پیشاب کی نالی. اگر بکرا ہے یا جو ہے گھیٹا ہے تو اس کے اندر پیشاب کی ایک نالی ہوتی ہے لمبی، اس کو پوری کی پوری نکال دو. اور وہاں جہاں پوری ہو جاتی ہے وہ نالی وہاں پر پیشاب کی تھیلی رہتی ہے جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے، پھر وہ نالی سے باہر نکلتا ہے. تو پیشاب کی تھیلی جو ہوتی ہے اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور پیشاب کی جو نالی ہے اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے. 2 چیزیں ہو گئی. اگر گھیٹی ہے یا بکری ہے تو اس کی جو بھی پیشاب کی جگہ ہوتی ہے نالی اس میں بھی ہوتی ہے. پیشاب کی جو تھیلی ہے وہاں سے لے کر کے یہاں تک پیشاب باہر آنے کے لیے نالی اس میں بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی مطلب کہ نکال دو، اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے. یہ 3 چیزیں ہو گئی. اب 3 چیزیں باقی رہ گئی. ایک تو پیت ہوتا ہے. پیت کس کو کہتے ہیں؟ یہ کلیجی کے اوپر جو ہے کڑوا پانی کی تھیلی ہوتی ہے، اس کو اس طرح سے جو ہے کلیجی کو تھوڑا سا کاٹ کر کے اس تھیلی کو الگ کر دو تاکہ وہ تھیلی پھٹ نہ جاوے، اور اس کو پوری کو پھینک دو. اس کو کھانا جائز نہیں ہے. اور اگر وہ بکرا ہے اور کھسی کیا ہوا نہیں ہے تو اس کے خصیتین ہوتے ہیں. پیشاب کی نالی کے نیچے جو ہے 2 خصیے ہوتے ہیں جس کو کپورا بھی کہتے ہیں. پتہ نہیں یہاں کے لوگ جو کیا کہتے ہیں معلوم نہیں. اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے. بات تو سمجھ گئے؟ ارے بکرا ہو یا گھیٹا ہو تو اس کے اگر اس کو کھسی کیا ہوا نہیں ہوگا، بچپن میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو کھسی کیا جاتا ہے، اس میں جو خصیتیں جو ہوتے ہیں اس کو توڑ دیا جاتا ہے تو وہ کھسی کہلاتا ہے. لیکن اگر کسی کو کھسی نہیں کیا ہے تو بڑا ہوگا تو اس کے خصیتیں بڑے بڑے ہوں گے. تو یہ بڑے بڑے جو 2 خصیتیں ہوتے ہیں اس کو کھانا جائز نہیں ہے. وہ تو پیچھے سے نظر آتا ہے کہ یہ آنکھا ہے کہ یہ کھسی کیا ہوا ہے. اگر کھسی کیا ہوا نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آنکھا کہتے ہیں یا آنکھوں سے. آج جیٹو آنکھوں سے انا بکرو آنکھوں سے ایسا کہتے ہیں. تو اس کی قربانی تو جائز ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے وہ کھسی کیے ہوئے گیٹوں کی قربانی کی ہے. اس لیے ہمیں قربانی کس کی کرنی چاہیے؟ کھسی کیے ہوئے گھیٹو کی یا کھسی کیے ہوئے بکرے کی قربانی کرنا سنت ہوا. اس کا گوشت اچھی طرح سے پک جاتا ہے اور لذیذ ہوتا ہے. اور یہ جو کھسی کیا ہوا نہیں ہوتا، آنکھا جو ہوتا ہے اس کا گوشت بدبودار ہوتا ہے اور پکتا بھی نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا وہ مزہ بھی نہیں آتا ہے اس میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کیا سمجھا رہا تھا؟ کون سی چیزیں کھانا جائز نہیں ہے. اس میں سے کتنی چیزیں بتائی؟ 5 چیزیں بتائی. اب ایک چیز چھٹی رہ گئی اور وہ ہے اس کا نام ہے غدود. غدود کہتے ہیں گاٹھیں جو گوشت بھی نہیں ہوتی بلکہ گھاس کی طرح ہوتی ہے، اس کے اوپر چربی چڑھی ہوئی ہوتی ہے. ایسے الگ الگ جسم کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہے تو جب دیکھو کہ یہ چربی چڑھی ہوئی ہے اور اندر گھاس ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ غدود ہے، اس کو نکال دو.
اس کو اپنے کھانے میں استعمال مت کرو. ایسی کئی، ایک بکرے میں کئی غدود نکلیں گے، یہ 2-4 نکلے ایسا نہیں، بہت سارے غدود نکلیں گے، چھوٹے بڑے وہ سب نکال دو. یہ تو چیز میں نے جو بتائی 6 چیزیں، وہ عام طور پر لوگوں کو بتانا ضروری تھا. اور ایک ہے بہنے والا خون. جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو فوارے جو اڑتے ہیں وہ خون بہنے والا ہوتا ہے. وہ اندر سے جب تک پورا نکل نہ جائے وہاں تک جانور کو ہلنے بھی دو، تھوڑا ہلے گا تو وہ خون اندر سے نکلے گا. تو یہ بہنے والا خون جو ہے اس کو جتنا نکل جاوے وہ اچھا ہے. تو گوشت بالکل صاف اور پاکیزہ ہو جائے گا. اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اب گوشت جو ہے اس کے 3 حصے کرنا، یہ بھی کتاب میں لکھا ہے. ایک حصہ تو اپنے گھر میں کھانے کے لیے رکھے، اور 3 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے اپنے رشتے داروں کو دے دے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غریبوں کو دے دے. تو گوشت میں اس طرح سے کرنا بہتر لکھا ہے. کوئی غریب ہے قربانی کرنے والا تو اپنے گھر میں رکھنے کی اس کو ضرورت ہے، سارا گوشت نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن تھوڑا بہت دینا چاہیے غریبوں کو اور اپنے رشتے داروں کو تھوڑا بہت دینا چاہیے. اگر پورا تہائی نہ دے دونوں میں تو تھوڑا بہت تو دینا چاہیے شاید. ایک بات، عام طور پر قربانی کے دنوں میں سب لوگ قربانیاں کرتے ہیں تو جو چیز کھانے کی نہیں ہوتی اس کو پھینک دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بدبو پھیلتی ہے. بڑی بڑی ہڈیاں یا یہ جو منڈی کی جو ہے چمڑی اتاری ہوئی، یا اس کے اس کے جو پائے ہوتے ہیں، پائے کے نیچے کھر ہوتے ہیں، کھر، تو کھر کو کاٹ کر کے پھینک دیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بدبو پیدا کرتی ہیں، اور گاؤں میں بدبو پیدا ہو اچھی چیز نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اسلام صفائی ستھرائی کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے بھی اپنے گاؤں میں اس کا بھی انتظام کرنا چاہیے کہ قربانی کے 3 دنوں میں جو چیزیں اوجڑی ہے، جو چیزیں کھانے کی نہیں ہے آتے ہیں، جو چیزیں ابھی میں نے بتائی کو کھانے کی نہیں ہے، ایسی چیزوں کو لوگ اپنے اپنے برتن میں لے کر کے ٹریکٹر کی ٹرالی جو ہے کھڑی کر دے کسی جگہ، وہاں پر جا کر کے ڈال دے، اور شام کے وقت ٹریکٹر والا جو ہے ٹرالی کو جو ہے گاؤں سے دور جا کر کے ڈال آ لے. آپ کے یہاں ٹریکٹر ہے؟ اچھا، تو یہ بہت آسانی ہے آپ کے یہاں. ٹریکٹر جب ہے تو اس طرح سے اگر 2-3 ٹریکٹر کھڑے کرنے کی ضرورت ہے تو 2-3 ٹرالیاں کھڑی کر دی جائے الگ الگ جگہ پر، تاکہ لوگوں کو اس میں سے اوجڑی ہے یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہو تو کھانے کی نہیں ہے، وہ بدبو پھیلاتی ہے، وہ سب چیزوں کو اس کے اندر ڈال دے، اور وہ شام کے وقت جا کر کے دور گاؤں سے ڈال آوے. 3 دن ایسا کریں گے تو انشاءاللہ بارش کی سیزن ہے، بارش میں بدبو اور زیادہ پیدا ہوتی ہے. ایسی چیزیں اگر آپ ڈالو گے تو گاؤں میں بدبو اور زیادہ پھیلے گی، اور بدبو سے پھر بیماریاں پیدا ہوگی. اور یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہونے کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کہ مسلمان کیسے گندے رہتے ہیں، ان کا گاؤں پورا گندگی سے بھرا ہوا رہتا ہے. یہ لوگ جو ہے ان کے تہوار کے دن میں کوئی صفائی کا خیال نہیں کرتے ہیں. ایسا لوگ کہیں گے ان کو ہمیں کہنے کا موقع نہیں دینا ہے. کتنے بجے نماز ہے؟ نماز کتنے بجے ہے؟ 9:25 کو. ابھی کتنے بجے ہے؟ 9:07 میں. اب وقت پورا ہو رہا ہے اور ضروری باتیں آ گئی ہیں آپ حضرات کے سامنے. اگر کسی کو کوئی خاص مسئلہ قربانی کے بارے میں پوچھنا ہو تو رات کو میرا قیام یہیں پر ہوگا، اور کتابیں بھی میں ساتھ میں لایا ہوں قربانی کے مسائل کی، فضائل کی، تو انشاءاللہ اس میں سے بتا سکوں گا. ابھی ایسا کرے نماز وقت پر کھڑی کرنی ہے. کبھی دعا کر لیتے ہیں تھوڑی دیر، اور دعا کے بعد میں وضو سے فارغ ہو جاؤ اور نماز وقت، اذان وقت پر ہو، نماز وقت پر ہو، یہ زیادہ اچھا ہے. لا الہ الا اللہ الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ہمیں صحیح نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. آپ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہماری قربانی کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم سب کو نیک صالح بنائیے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے. اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے. اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں دوزخ کے عذاب سے. اے اللہ آپ کے کرم ہمیں جنت الفردوس عنایت فرمائیے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہمیں کامل تقویٰ عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں کامل تقویٰ عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں کامل اخلاص عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.